اور اس کے برعکس جو اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں ہے اس کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا تنگ بنا دوں گا اور قیامت کے روز میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ بات آتی ہے۔ اور وہ کیا کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا اٹھایا جبکہ دنیا میں تو میں بصیرت رکھتا تھا، دیکھنے والا تھا میں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو ساری عمر یعنی دنیا میں تو نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو بھولے رہا ہمیں، آج ہم بھی تجھے بھول دیں۔ نستغفر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو سورہ نوح کی ان آیات یعنی جن میں استغفار کے فائدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی بیس پر بعض علماء اس سورہ کو یعنی سورہ نوح کو نماز استسقاء میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، یعنی کہ یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے نماز استسقاء میں۔ نماز استسقاء یعنی جب بارش کے لیے انسان دعا کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ قحط کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور انہوں نے صرف استغفار پر ہی اکتفا فرمایا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی، یعنی جو استغفار کے بارے میں آیات تھیں۔ اور اسی طرح ان آیات کی اہمیت میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی، یعنی کہ بارش کی کمی کی اس نے شکایت کی۔ تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ اب کوئی دوسرا شخص آیا تو اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی آپ سے، تو آپ نے اسے بھی یہی طریقہ بتلایا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، یعنی اس کی زمین کی پیداوار کم تھی، اس کو بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اسے بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ استغفار کرو، یعنی ہر ایک کو آپ یہی جواب دیتے گئے کہ استغفار کرو۔ اس پر لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، یعنی سب مختلف شکایتیں لے کر آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ علاج ایک ہی بتا رہے ہیں، یعنی ان کی پرابلمس تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن ٹریٹمنٹ ایک ہی کا دیا جا رہا ہے ان کو۔ تو اس کے جواب میں آپ نے ان آیات کی تلاوت کی اور آپ نے کہا کہ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا، یعنی یہی وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ تو جی یہ تھی ان نعمتوں کے بارے میں وضاحت جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر اللہ دیتے ہیں، اور استغفار کے فائدے، یعنی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی لینا ہے۔